اس محفل سعید میں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلاۃ والسلام پیش کرنے سے قبل سلسلہ عظیمیہ کے روح رواں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ آپ کی متعدد کتابوں کے تراجم انگلش، عربی، فارسی اور روسی زبانوں میں ہو چکے ہیں اور بیرون و اندرون ملک کی یونیورسٹیز میں آپ کی کئی کتابیں نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ آپ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود رات دن تن من دھن سے لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں سکون اور خوشیاں تو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہیں، اپنے اندر جھانک کر تو دیکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک تو تمہارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب میں عزم و ہمت کے اس پیکر جواں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سے مؤدبانہ درخواست گزار ہوں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بصیرت افروز خطاب سے نوازیں۔ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، محترم دوستوں، بزرگوں اور اساتذہ کرام، اس سعید محفل میں آپ سب حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو مختلف انداز میں سنا. سیرت طیبہ کی سند کے لیے آپ نے بیچ بیچ میں قرآن پاک کی تلاوت سنی. سیرت طیبہ کو بالکل مختلف انداز میں جن بچوں نے پیش کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. آسمان زمین پر ہوا ٹکڑیوں کی شکل میں فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں اور وہ فرشتے نو انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصورات انسپائر کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نو انسانی کو اچھے کاموں کی ترغیب دے اور نو انسانی کو برے کاموں سے بچنے کی ہدایت فراہم کرے. یہ سارا نظام جو کائناتی نظام ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں آج کی اس طرح میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نیٹ ورک ہے. یہاں کوئی بھی بات اچھی ہو بری ہو، زندگی کا کوئی تقاضا ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، علم کا حصول ہو یا علم سے فرار ہو، تعمیر ہو یا تخریب ہو، فساد ہو یا امن ہو، یہ سب ایک نیٹ ورک کی طرح یہ سارا نظام قائم ہے اور اس نظام کی بنیاد انسپائریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں، اس بات سے باخبر ہیں اور ان کی زندگی کا ہر احساس اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام اس وقت کرتا ہے جب اس کام سے متعلق اس کے دماغ میں خیال وارد ہوتا ہے. اب میں اور تمام حاضرین اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ہمیں اس کام سے متعلق خیال آئے. اس خیال کو ہم یا رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں.
لیکن تجربہ شاہد ہے کہ اگر ایک خیال کو آپ رد کرتے ہیں اور قدرت اس خیال پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے، آپ 999 مرتبہ اس خیال کو اگر رد بھی کر دیں گے تو 1000 مرتبہ اس خیال کو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے، کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کھانا وہ اس وقت کھاتا ہے جب اسے کھانا کھانے کا خیال آتا ہے، یعنی بھوک لگتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کھانا کھانے کا خیال نہ آئے وہ کبھی کھانا نہیں کھا سکتا۔ انسان پانی اس وقت پیتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے، یعنی پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ اس کے اندر کا جو نظام ہے جو وہ سیلابی چاہتا ہے، تشنگی دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک خیال آتا ہے کہ پانی پینا چاہیے، پانی پینا چاہیے، پانی پینا چاہیے، اور بالآخر جو وہ پانی پیتا ہے تو اس کی تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آفس، کاروبار، دفتر یا دکان میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اسے دکان جانے کا یا آفس جانے کا خیال نہ آئے۔ الحاظ قیاس، زندگی کے اندر اگر 11,500 تقاضے ہیں تو ان 11,500 تقاضوں کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ وہ اسپائریشن کو قبول کرے اور اس خیال پر عمل درآمد ہے۔ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا، اگر وہ خیال کو قبول نہیں کرے گا، وہ غالب نے کہا نا عالم تمام القاعدہ میں خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دائیں بائیں اوپر سے ہر طرف سے فرشتے اس مجلس میں نازل ہوتے ہیں اور وہ ذاکرین کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کی تعمیل میں ہم لوگ 2-2.5 گھنٹے سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس میدان میں، اس مجلس میں فرشتوں کا بھی نزول ہوا ہے۔ مزید اس ذکر کو متاثر بنانے کے لیے، مزید اس ذکر کی انوار سے اپنی روحوں کو مجلہ کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کریں گے یا حیو یا قیوم۔ صورتحال یہ ہوگی کہ میں اللہ کا ایک عاجز مسکین گنہگار بندہ یا حیو یا قیوم پڑھوں گا، آپ سب اللہ کو میری ساتھ مل کر یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ذکر کرانے والا ہے اس کی آواز کے ساتھ آپ سب ہم آہنگ ہوں، لے میں اس کے لیے میں یا حیو یا قیوم 2 دفعہ پڑھتا ہوں
آپ حضرات نہایت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور تیسری مرتبہ میرے ساتھ ذکر میں شریک ہو جائیں. اللہ کرے اس اجتماعی ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتے بھی شریک ہوں اور اللہ کے نور کی لہریں ہمارے مردہ ضمیروں کو زندہ کر دیں اور ہمیں اللہ تعالی کی تجلی اور نور کا ایسا سرور حاصل ہو کہ جس سرور سے ہماری روحیں خوش ہو جائیں اور ہمارے جسم کے اوپر روشنی چھا جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض کہ زمین سماوات اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا نور ہے، روشنی ہے. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بالکل واضح ہے. اللہ نور سماوات والارض، جب آسمان سماوات اور زمین اللہ کا نور ہے تو زمین میں رہنے والے بندے بھی اللہ کا نور ہے، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی اللہ کا نور ہے. یا حیو یا قیوم کا ترجمہ ہے اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. یا حیو اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور مخلوق کو زندہ رکھتی ہے. یا قیوم اور مخلوق کو وسائل کے ساتھ زندگی فراہم کرتی ہے. یا حیو یا قیوم دو دفعہ آپ سن لیجئے، تیسری دفعہ شریک ہوئے گی. جب یہ ورد ختم ہوگا تو میں درود شریف پڑھوں گا اور اس کے بعد مختصر، کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے بہت چھوٹے سے اور ناقص علم کے مطابق آپ حضرات سے گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. آپ سب ذات پڑھیں. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا
حیو یا قیوم یا حیو یا حبیبہ محمد وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ نے جب غار حرا کا واقعہ سنا تو قاری صاحب نے سورہ علق کی آیتیں تلاوت فرمائی. بہت ہی خوبصورت الحمدللہ تلاوت فرمائی. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اسی آیت کی تفسیر میں کچھ عرض کروں گا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور اس علم کی شروعات ازل میں اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر جو بھی مخلوق نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے رہی تھی اس کی سرکشی کی بنا پر یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اب یہ نیابت و خلافت انسان کے سپرد کی جائے. آدم علیہ السلام نے فرشتوں
آدم علیہ السلام کو علم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، مٹی سے، گاڑے سے، سڑان سے، کھنکھناتی بجلی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ میں اس کو، آدم کو زمین میں اپنا نائب و خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آدم کی ساخت کے پیش نظر یعنی مٹی، گارا اور سران سے اس کو جو بنایا گیا اپنا تجربہ بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا، خون خرابہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بات پوچھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات سمجھی جائے، سمجھنا چاہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پہ اعتماد نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ برحق ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں صحیح ہے، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور 2 الگ الگ پہاڑیوں پر ان کا گوشت رکھ دو اور اللہ کے حکم سے انہیں بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علوم سکھایا اور آدم علیہ السلام کو علوم سکھا کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم تمہیں جو علم ہم نے سکھایا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے جب وہ علم سنا تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہ علم نہیں جانتے جو آپ نے آدم کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس گروہ نے، جن افراد نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ مردود اور راندہ درگاہ قرار پا گئے۔ ابلیس جسے کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو فضیلت ہے یا آدم کی جو نیابت و خلافت ہے یا آدم کے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہلے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو یہاں بھی علم کی شروعات ہو گئی۔ اب 2 علوم زیر بحث آ گئے، ایک علم وہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور ایک علم وہ ہے جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے علم کے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں بہت ساری ایجادات کی، بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نئے نئے علوم جو ہے اختراع کیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کا یہ علم
روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں میں منتقل ہوتا رہا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تمام علوم آدم کے رشتے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی شعوری استعداد اور 1,24,000 پیغمبروں کے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوئے۔ یعنی ایک پیغمبر کی جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فضیلت 1,24,000 پیغمبروں کے برابر ہوئی۔ اتنی سخت، اتنی برداشت اور اتنی ہمتی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم سکھائے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس علوم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور مسجد اقصی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور امامت کرائی۔ تو امامت کرانا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ اور ویسے وقار صاحب نے بھی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور یہ کہا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں۔ فرماتے اس بات کو میں بھی گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علم پہنچا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، جس کو ہم شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اپنی امت کے لیے چھوڑی، اس میں انسانی زندگی کا مقصد محض دنیا قرار نہیں دیا، بلکہ انسانی زندگی کا مقصد یہ قرار پایا کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں جو کچھ امت میری کرے گی اس امت کے اعمال کے دو رخ ہوں گے، ایک رخ اجر ہوگا اور ایک رخ سزا، ایک رخ سزا ہوگا اور ایک رخ جزا ہوگا۔ اور کوئی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد حیات صرف روٹی کھانا نہیں ہے، اس کا مقصد حیات صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اس کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ پورا ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تخلیق کی جنات کی
اور تخلیق کی انسانوں کی، اس لیے کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ عبادت سے مراد یہ کسی کو، کسی ذات کو اس طرح تسلیم کرنا کہ ہم در و بس احتیاج ہے، اور وہ در و بس احتیاج نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ رازق ہے، ہم رزق کھاتے ہیں۔ وہ پیدا کر دیتا ہے، ہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ مار دیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادت سب کچھ اس ذات اقدس کے لیے ہے کہ جو مالک کل ہے، مختار ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اب زندگی کے دو مقاصد ہمارے سامنے ہیں، ایک عارضی مقصد ہے اور ایک مستقل مقصد ہے۔ عارضی مقصد یہ کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اس دنیا میں اچھا بن کر رہنا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، برائی سے بچنا ہے، برائی سے روکنا ہے، کسی کے حق نہیں مارنا، اپنا حق نہیں چھوڑنا۔ یہ سارا کا سارا علم شریعت۔ علم شریعت میں وہ تمام علوم بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو۔ اگر تمہیں چین جانا چاہے تو وہاں جا کر علم سیکھو۔ تو چین میں آدمی ظاہر عربی سیکھنے تو نہیں جائے گا، متمدن ملک تھا وہ، آج بھی متمدن ملک ہے۔ تو دو علوم ہمارے سامنے آ گئے، ایک دنیاوی علوم اور ایک آخرت کے علوم۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت تک کارآمد ہیں جب تک ہمارا یہ جسمانی نظام ہمارے ساتھ ہے، یعنی گوشت پوش کا نظام ہمارے ساتھ ہے۔ اور اخروی علوم، آخرت کے علوم جو ہے اس کا تعلق ہماری روح سے۔ اب انسان کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک انسان کی روح ہوئی، ایک انسان کا جسم ہوا، مادی جسم۔ کوئی انسانی وجود روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، کوئی انسانی وجود روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ روح جب اس جسم کو چھوڑ دیتی تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حواس بھی ہیں، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، اس کے اندر تعمیر بھی ہے، اس کے اندر تخریب بھی ہے، اس کے اندر اچھائی قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر برائی کو رد کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے پھر اس کی کوئی اپنی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ ایک بات یہ ہے کہ جب روح اس جسم کو اپنا چولہا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے یا اپنا میڈیم بناتی ہے، تو وہ اس دنیا میں کہیں سے آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا عالم روح، عالم ارواح سے روح یہاں آتی ہے، اپنا جسم بناتی ہے۔ جہاں ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ پاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ رات میں یہاں آتا ہے اور موت کے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک روح رہتی ہے جسم کی حرکات و سکنات رہتی ہیں، اور جب روح ختم ہو جاتی ہے جسم کی حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب زندگی کا مقصد بہت مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ زندگی کا مقصد جو قرآن نے بتایا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا عرفان حاصل کرے اور اللہ سے متعارف ہو جائے۔ قرآن پاک
عرفان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کہا تو ساری کائنات بن گئی، لیکن کائنات پر ابھی جمود تھا، اس کو نظر نہیں ملی تھی، یعنی بصارت نہیں ملی تھی، اسے سماعت نہیں ملی تھی، قوت گویائی نہیں ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے نظر عطا کرنے کے لیے، اس کو سماعت عطا کرنے کے لیے روح کو مخاطب کیا اور الست بربکم کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. روح نے جب اللہ کی آواز سنی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، تو روح نے اقرار کیا، قالوا بلا، جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یوم ازل میں یہ جو کچھ ہوا، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، روح اللہ کو دیکھ سکتی ہے، اور روح جسم کے بغیر بھی زندہ اور متحرک رہتی ہے. تو دنیاوی علوم تو ہم سب جانتے ہیں، دنیاوی علوم ہمیں راستہ بتاتے ہیں، جس راستے پر چل کر ہم اپنے روح سے واقف ہو سکتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا منشا بھی یہی ہے کہ اللہ سے قربت حاصل ہو. روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے منشا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے قربت حاصل ہو. اب اللہ سے قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہمیں اپنی روح سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی روح سے، اپنی اصل سے، اپنی ذات سے واقف ہو جائیں تو اللہ سے واقف ہونا اس لیے ممکن ہے کہ روح ازل میں اللہ کو دیکھ بھی چکی ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کر چکی ہے. سلسلہ عزیزیہ کا جو پلیٹ فارم ہے اور سلسلہ عزیزیہ کا جو مشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسانوں نے جتنا دنیاوی علم سیکھ لیا وہ بھی ضروری ہے، اور دنیاوی علوم مزید جو سیکھنے والے وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے باطن کا، اپنے انر کا، اپنی روح کا، اپنی انا کا، اپنے نفس کا بھی علم ہونا چاہیے. یورپ میں بڑی ترقی ہوئی علم کی، لیکن وہ لوگ روح سے واقف نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی ابھی تک اس میں کوشش کی. ترقی تو بہت ہوئی، لیکن بڑی عجیب بات ہے، اس ترقی کی وجہ سے ہمیں جتنے آرام و آسائش کے وسائل فراہم ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی آرام کے سارے وسائل پیدا ہو گئے، ہمیں بڑا سکون ملنا چاہیے تھا، بڑی خوشی ہونی چاہیے تھی. بات الٹ گئی، جتنے آرام کا سامان مہیا ہوا اسی مناسبت سے نو انسانی کا سکون غارت ہو گیا. جتنا آسائش و آرام ہمیں ملا اسی مناسبت سے ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی جو پہلے سننے میں نہیں آتی تھی. نو انسانی اس لیے بے چین اور پریشان حال ہے کہ اس نے صرف دنیاوی علوم کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے. دنیاوی علوم بھی سیکھنے ضروری ہے. اگر دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنی باطن کی بھی کچھ خبر ہو، اپنے روح کے بارے میں بھی ادراک ہو، تو یہ ساری ترقی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے گی.
اور اگر ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ روح کا علم نہیں سیکھیں گے، ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہم کیا ہیں. یہ جاننا تو یہ ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے، اس میں دل ہے، پھیپھڑے ہیں، آکسیجن سے زندہ ہیں، خون دوڑ کر رہا ہے، آنتیں چل رہی ہیں، دماغ کے 2 حصے ہیں، دماغ میں خربوں سیلز ہیں. الٹا دماغ کام نہ کرے تو سیدھا فالج ہو جائے گا، سیدھا دماغ کام نہ کرے تو الٹا جسم فالج ہو جائے گا. یہ بھی ایک علم ہے، لیکن اصل علم یہ ہے کہ اگر دل چل رہا ہے تو وہ کیوں چل رہا ہے، اگر دماغ چل رہا ہے تو وہ کیوں چل رہا ہے. اور جب روح اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے، یہ جسم ڈیڈ باڈی کیوں ہو جاتا ہے، مر کیوں جاتا ہے. جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ہمارا جسم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، محتاج ہے روح کا، جب تک اس جسم کے اندر روح رہے گی جسم حرکت کرے گا، اور جب روح اس جسم سے الگ ہو جائے گی جسم مردہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. دیکھیے مرے ہوئے جسم میں کان بھی ہے، آدمی نہیں سنتا. مرے ہوئے جسم میں آنکھ بھی ہے، آدمی نہیں دیکھتا. مرے ہوئے جسم میں منہ بھی ہے، حالت بھی ہے، آدمی نہیں بولتا. مرے ہوئے جسم میں پیر بھی ہے، آدمی نہیں چلتا. مرے ہوئے جسم میں ہاتھ بھی ہے، آدمی ہاتھ نہیں رکھتا. کیا چیز نہیں ہے مرے ہوئے جسم میں؟ ہر چیز موجود ہے، لیکن کیونکہ روح نے اس جسم کو ایک کرتے کی طرح، ایک لباس کی طرح، ایک کوٹ پتلون کی طرح اتار کر پھینک دیا، اب اس کے اندر کوئی حرکت نہیں. بس ثابت ہوا کہ انسان کی اصل مادی وجود نہیں ہے، مادی وجود روح کی حرکت کا ایک ذریعہ ہے، روح کا ایک روح بحروح ہے. اصل انسان روح، اور روح کبھی نہیں مرتی، روح کے اوپر موت ماری نہیں ہوتی. روح سفر کرتی رہتی، منتقل ہوتی رہتی، لباس تبدیل کرتی رہتی. اگر نوع انسانی کو سکون چاہیے، اگر نوع انسانی کو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں خوش رہنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنی اصل کا بھی علم حاصل کرے. اور اس کی اصل جو ہے وہ روح ہے. ایک آدمی مر گیا، وہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ ایک آدمی مر گیا، وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روح جسم کو کہے گی کہ پانی پی، تو پانی جسم پیے گا. جب روح جسم کے اندر یہ تقاضا داخل کرے گی کہ سو جاؤ، تو جسم سوئے گا. جب روح جسم سے یہ کہے کہ اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تو جسم اٹھ کے بیٹھ جائے. یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے مرنے کی، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو اس نتیجے کے علاوہ کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ مادی وجود عارضی ہے، مادی وجود روح کی تحریکات کے مظاہرے کا ایک ذریعہ ہے، اصل روح ہے. اور آدمی نکلتا ہے، ایک آدمی کا نام ہے نصیر احمد. نصیر احمد صاحب سو رہے ہیں، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے نصیر صاحب کا جسم. اب نصیر صاحب کے جسم میں سے ایک اور جسم نکلتا ہے. ایک جسم یہاں بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ایک جسم اس کے اندر سے نکلتا ہے. وہ اندر سے نکلنے والا جسم اڑتا بھی ہے،
اندر سے نکلنے والا جسم ڈرتا بھی ہے، اگر اسے سانپ نظر آ جائے خواب میں تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اندر سے نکلنے والا جسم خوش بھی ہوتا ہے، اگر وہ کسی باغ میں پہنچ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ واپس بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مادی وجود کے بغیر بھی سفر کرتی ہے، مادی وجود کے بغیر بھی وہ کھانا کھاتا ہے، مادی وجود کے بغیر وہ پانی بھی پیتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم میں اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی، عورت مرد بالغ، زندگی میں ایک یہ دو خواب ایسے ضرور دیکھتا ہے کہ جب وہ خواب دیکھتا ہے تو جنسی تلذذ اسے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب تک وہ نہائے گا نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو مادی وجود تو یہاں پر ہوگا، نہانے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ کئی دفعہ آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اس نے پلاؤ کھائی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، اس میں تجربہ ہوا، کوئی پلاؤ کھاتا ہے، کوئی سنترا کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پلاؤ کی خوشبو وہاں موجود تھی، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے پلاؤ کھائی ہے۔ وہ کس جسم نے پلاؤ کھائی؟ اگر کوئی دہشت ناک منظر خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، کان گرم ہوتے ہیں، وہ گھبراہٹ ہوتا ہے، کیا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے کوئی آدمی مار رہا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، جسم تو یہاں ہے، جسم کے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، اس آپ کے مادی جسم نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد خواب کے اثرات کیوں مرتب ہوئے آپ کے اوپر؟ اس لیے مرتب ہوئے کہ آپ کی روح نے آپ کے مادی جسم کے بغیر حرکت کی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان مادی وجود کے بغیر بھی زندگی گزارتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ لڑتا بھی ہے، وہ ڈرتا بھی ہے، وہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے خواب کی حالت میں دل کا دورہ بھی پڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، وہ بھی ہوتا ہے۔ خواب میں مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا جسم اکڑ جاتا ہے۔ ہر انسانی وجود کے ساتھ، فکشن وجود کے ساتھ، گوشت پوش کے جسم کے ساتھ ایک اور جسم مستقل ہمہ وقت، رات دن صبح شام، ایک جسم اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور وہ جسم روح ہے۔ انسان کی فضیلت ہی ہے کہ وہ اپنے مادی وجود کے ساتھ ساتھ مادی وجود کو سہارا دینے والی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ علم وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو نہیں جانتا۔ یہ علم انسانوں کے علاوہ بھیڑ بکریوں کو نہیں ملتا، گائے بھینسوں کو نہیں ملتا ہے، پرندوں کو نہیں ہے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پرندے بے عقل ہیں، بے شعور ہیں۔ باشعور تو پہاڑ بھی ہے، باشعور تو زمین بھی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امانت سماوات کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، فَأَبَيْنَا
انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، ہم اس کے متعامل نہیں۔ یہ بات کہنا پہاڑ کا کہ ہم آپ کی امانت نہیں اٹھا سکتے، کیا یہ شعور کے دائرے میں نہیں آتا؟ زمین کا یہ کہنا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، کیا یہ شعور کے دائرے میں نہیں آتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ چڑیا باشعور نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ چیونٹی باشعور نہیں ہے؟ سورہ نمل، قرآن شریف میں ایک سورت کا نام سورہ نمل، سورہ چیونٹی۔ لیکن یہ جو روح کا علم ہے، یہ جو مادی روح کا علم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منتخب کیا، اور آدم سے یہ علم منتقل ہوتے ہوتے 1,24,000 پیغمبروں میں ملٹی پلائی ہوتا رہا۔ پہلے آدم میں آیا، پھر آدم کے علوم دوسروں میں آئے، تیسروں میں آئے، 1,24,000 پیغمبروں میں یہ علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تو ملٹی پلائی ہوتا رہا، اور یہ 1,24,000 ملٹی پلائی ہو کر 1,20,000 مرتبہ ملٹی پلائی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم منتقل ہوا، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علوم سکھایا، اور اس علم کی فضیلت اتنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ ہم نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، پہلے انعامت کرائی مسجد اقصی میں تمام 1,24,000 پیغمبروں کو، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ، یہ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ہم نے اپنے بندے سے جو ہمارا دل چاہا باتیں کی، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ما کذب الفؤاد ما رأى، ہمارے بندے نے جو دیکھا، ہمارے بندے کے دل نے جو دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا، خواب خیال کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی، کوئی خواب خیال کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہر باپ کا ورثہ اولاد کو منتقل ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر کا ورثہ اس کی امت کو منتقل ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں 1,24,000 پیغمبروں کا بھی ورثہ منتقل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ورثہ منتقل ہوا۔ میرے عزیز دوستو، دیر کافی ہو گئی ہے، بس مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہم یہاں یہ جتنی بھی مورتیاں بیٹھے ہیں، یہ سب مورتیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، ایک کھلونا ہے، کھلونے میں چابی ہوتی ہے، چابی اگر کھلونے میں بھرو گے کھلونا چلے گا، چابی ختم ہو جائے گی کھلونا گر جائے گا۔ یہ ہم سب کھلونے روح کے ٹوائز ہیں، روح کی چابی ہے، روح کی انرجی ہے، توانائی ہے،
احساس ہے، جذبات ہے. روح جس طرح چابی نکل کے کھلونا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب روح جسم کو چھوڑ دیتی تو جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آدمی روز مرتے ہیں، ہم جا کے قبر میں دفنا کے آتے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی. آپ زندہ آدمی کی سوئی چبوئیں پیر کے انگوٹھے میں، اس کے یہاں دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ میرے کسی نے سوئی چبوئی، وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک مرے ہوئے آدمی کا پورا پیر کاٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سلسلہ زندگی کی تعلیمات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر پورا عمل کیا جائے. اور اس کے سیرت طیبہ کے دو رخ ہیں. ایک دنیاوی رخ ہے، دنیا بھی ہماری اس طرح گزرنی چاہیے جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے پسندیدہ ہے. دوسرا رخ آخرت ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے کہ ہمارے نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے، ٹائم اسپیس پار کر گئے، اللہ سے انہیں قربت حاصل ہوئی، اللہ نے ان سے باتیں کی. اگر ظاہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتا، تو اللہ کے بنائے ہوئے برگزیدہ بننے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کیا تو ان کے امتی یقیناً اللہ کی صفات کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا، ہماری سوچ میں بات آ گئی کہ روح اندر ہوتی ہے، روح باہر ہوتی ہے اندر ہوتی ہے؟ بھائی روح اندر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے؟ زور سے بولو. اندر ہوتی ہے نا. تو اب اگر روح کو تلاش کریں گے تو آپ کو اندر جھانکنا پڑے گا. مراقبے کا مطلب ہے اندر جھانکنا، مراقبے کا مطلب ہے تلاش، جستجو، جدوجہد، تحقیق، ریسرچ، یہ سب مراقبے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ فرمایا. اور نماز دیکھیے، اب نماز میں اگر آپ کو یکسوئی نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوئی. نماز ضروری ہے، نماز میں آپ کو یکسوئی ہو. جب آپ کو یکسوئی ہوگی تو یقیناً آپ کا ذہن غیب کی طرف منتقل ہوگا. آپ نے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیے، اب آپ کو یکسوئی ہو گئی، یقیناً آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو رکوع کر رہے ہیں. اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، جیسا بھٹکتا رہتا ہے ہم سب کا. صبح شام ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس بات کے لیے مقرر کریں کہ ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی اصل سے واقف ہونا ہے، اپنی روح کو دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے جو ناطے ہمارے اوپر جو فرض ہے غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے، فرشتوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے،
جنات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. روزانہ صبح شام درود شریف پڑھیں، 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھ لیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. چلو یہی دیکھیں کہ میں اپنی روح کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی روح کا ادراک چاہیے، مجھے اپنی روح کا علم چاہیے. ایک 15-20 منٹ رات کو سونے سے پہلے اور ایک 15-20 منٹ فجر کی نماز کے بعد. یہ عمل کرنے سے آپ کا ذہن یقیناً اس طرح متوجہ ہو جائے گا کہ انسان کی اصل مادی وجود یا ہڈیوں کا پنجرا، گوشت پوش کا جسم نہیں ہے. انسان کی اصل جو ہے اس کی روح ہے. اس سلسلے میں ہم نے مراقبہ حال بھی قائم کیے ہوئے ہیں، سینٹر بھی قائم کیے ہوئے ہیں. وہاں جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں اسکول میں، جتنا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مرشد ذوالقندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہم وقت لوگوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے تیار ہیں. آپ سب حضرات اللہ کے نام پر، اللہ کے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے محبوب کی سیرت سننے کے لیے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ سننے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے تشریف لائے. اتنی دیر آپ نے یہاں قیام کیا، بلا شبہ بھائی مجھے تو بہت اچھا پروگرام لگا. آپ بتائیے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ تو ہاتھ تو اٹھائیں. ماشاء اللہ، کم از کم اتنا ضرور میرے اوپر جو تاثر قائم ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ وضو غار ہرا میں تشریف لائے اور حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا پڑھو، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، ایک ویژن بنا. تو یہ بڑی مبارک بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کے جو نقوش ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہوئے. اب اسی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا والی سنت پر بھی عمل کر لیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ کی دین بھی اچھی ہوگی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ سب حضرات کا میری طرف سے، وقار صاحب، یوسف عظیمی صاحب کی طرف سے، سلسلہ عظیمیہ کی طرف سے، اور ہمارے جتنے دوستوں نے اس کام کیا ہے حال کے سلسلے میں، یا جن دوستوں نے ہماری جس طرح بھی مدد فرمائی ہے، دام درم قدم سکون، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا صلہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبہ وسلم. تمام مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ. آئے ہوئے ہیں تم پہ ہم ترے مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ
جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا گناہ کا بوجھ بھاری منزلیں چلنا ہے ساری کر رہا ہوں اشک باری لاج رکھ لیجیے ہماری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جا کرنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پر کو بھی نبھا لو یا اللہ یا رحمان، اے ہمارے رب، تیرے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے
تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے جتنے بھی لوگ آج یہاں جمع ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم، ہم غلطیوں اور خطاؤں کے پتلے ہیں، تیرے حبیب کا تذکرہ کرنے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ذکر پاک میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو، کسی کوتاہی کا ارتکاب ہوا ہو تو اے رب کریم اپنی رحمت خاص سے رحمت للعالمین کے صدقے میں اسے معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، تو نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے حبیب کا تذکرہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں حوصلہ بخش کہ ہم تیرے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی مدح سرائی کرنے کے لیے یہ صلاۃ و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں۔ اے ہمارے مالک، اس محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلوں کی مرادیں اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرما دے۔ جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور فرما بردار اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی ذمہ داریاں خیر و خوبی کے ساتھ پوری کرنے کے وسائل عطا فرما۔ جن ماں باپ کے گھر جوان اولاد ہے، ان کے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کے لیے نیک اور باکردار رشتوں کا بندوبست کر دے۔ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی التجا کرتے ہیں۔ جن ماں باپ کے گھر جوان اولاد ہے، ان کے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے نیک اور باکردار رشتوں کا بندوبست کر دے۔ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے ہمارے مالک، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، ہمیں وہ سلیقہ سکھا دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اے پروردگار، اس لمحے ہماری اس مجلس میں ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں اور ہمارے بزرگوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان میں معصوم بچوں نے بھی اپنے ننھے منھے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہم سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اس محفل سے آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ میرے مالک، یا رب العالمین، ہماری استدعا ہے کہ تو اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، اے زمین و آسمان کے مالک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیرے محبوب اور انسان کامل کی سیرت پر صدق دل سے عمل پیرا ہو گئے۔ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جس کام کے کرنے کا انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے، اس کام کو کرنے کی ہمیں ہمت دے۔
اور جس عمل سے تیرے حبیب نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین بحق خاتم النبیین سید المرسلین محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔